بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ محترم جناب غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، تو آپ یہ سنیں، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس لیے یہ بات میں نے تو کبھی نہیں کہی کہ دین سارا کا سارا قرآن مجید میں ہے۔ دین کا عملی حصہ تو 90% سنت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے، اور یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے جی سنا آپ نے، محترم غامدی صاحب نے صحیح فرمایا، اور تمام علماء یہی فرماتے ہیں کہ 90% دین اسلام قرآن کے باہر سے لیا گیا ہے۔ دین کا عملی حصہ 90% تو سنت سے لیا گیا ہے، اور یہی ہونا چاہیے تھا، یہ آپ نے فرمایا۔ اب آئیے، سنت سے مطلب سنت نبوی ہے، سنت سے مطلب ان کا سنت نبوی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں کسی نبی کسی رسول کی سنت کا کوئی ذکر تک نہیں، کسی نبی کسی رسول، نہ آخری نہ پہلے نہ درمیانے، کسی نبی کسی رسول کی سنت کا کہ یہ رسول کی سنت ہے، یا رسول کی سنت ہونی چاہیے، یا رسول کی سنت پر عمل کرو، اس کا لفظ تک نہیں ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہوئی، اور یہ 90% حصہ جو ہے دین کا وہ سنت سے نکال رہے ہیں۔ اگر قرآن پر ایمان ہے تو پھر ان علماء کو رد کرنا پڑے گا، ان علماء کو کنڈم کرنا پڑے گا، رد کرنا پڑے گا۔ اور اگر علماء پر ایمان لائے ہیں تو قرآن کو رد کرنا پڑے گا۔ یہ دو میں سے ایک کرنا پڑے گا آپ کو۔ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، کوئی زور نہیں، کوئی جبر نہیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ چند آیات رکھتا ہوں۔ پہلی نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 سورہ فاتحہ میں آپ نے گزارش کی تھی اللہ سے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت تجھ سے چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت چاہیے تجھ سے۔ فوراً دوسرے ہی چیپٹر میں اس نے لبیک کہہ دیا کہ ہاں کیوں نہیں۔ پہلے کہتا الف لام میم، اس کے بعد پھر محکم آیت آگئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے ایک کتاب، اکیلی کتاب، خاص کتاب جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں اس ایک کتاب میں ہدایت ہے، ہدایت بھی اسی ایک کتاب میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2۔ کتاب ایک ہے غیر مشکوک، کتاب ایک ہے غیر مشکوک، بات ہی ختم ہو گئی۔ آگے کہنا کیا ہے، کہنے سننے کے لیے بچائی کیا ہے؟ غیر مشکوک کتاب ایک ہی ہے، ساری بات ختم ہو گئی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ وغیرہ ساری کتابیں یہ قرآن کی طرح غیر مشکوک تو ہونے سے رہی، ورنہ قرآن کا جو ہے اعجاز وہ گیا۔ یہ کہنے بیکار ہے کہ یہ ایک ہی کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ ہے وہ کتاب، پھر تو کہا جا سکتا ہے نا کہ نہیں اور بھی ہیں۔ یہ قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ ہے وہ کتاب جو شک و شبے سے بالاتر ہے، اور بھی تو ہیں۔ تو قرآن کا کہا غلط ہو گیا ہے، تو غیر مشکوک دوسری کتاب ہے، غیر مشکوک کیسے ہو گئی؟ اور یہی آیت اور یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے آگے کہ ہدی للمتقین، اور ہدایت بھی اسی ایک کتاب سے ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کتاب غیر مشکوک ہے وہی ہدایت نامہ ہو سکتی ہے، تو قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا دین کا 90% عملی حصہ مشکوک کتابوں سے لیا گیا ہے، جیسا غامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ 90% حصہ جو ہے باہر سے ہے، تو پھر باہر کی کتابیں تو مشکوک ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن؟ تو کیا مشکوک کتابوں سے دین کا حصہ لے لیا، عملی حصہ؟ عملی حصہ تو شریعت کہلاتا ہے جناب، عملی حصہ دین کا عملی حصہ جو ہے وہ شریعت کہلاتا ہے۔ اور اسی حصے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں؟ یہ کتنی سخت بات کر رہا ہے، اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کو دین کی شریعت بنا کر دیتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ 42 کی 2 سورہ شورى کی 42 کی 21 سورہ شورى کی آیت نمبر 21۔ دوسری جگہ کہتا ہے شرع لکم من الدین، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 آ گئی کہ دین کا عملی حصہ تو اللہ نے بنا کر دیا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے
الا للہ دین الخالص، خبردار ہو جاؤ، دین تو خالص اللہ کا ہے، دین خالص اللہ کا ہے، کسی بھی انسان کا اس میں دخل نہیں، کوئی عمل دخل نہیں، دین کے شرعی حصے میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر ایک اور آیت میں آگے کہتا ہے قل ان زللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحى الی ربی، 34 کی 50۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اگر گمراہ ہو جاؤں، قل ان زللت، گمراہ ہو جاؤں، غلطی کر بیٹھوں، غلط راہ پہ پڑ جاؤں، تو کیا ہوگا؟ فانما اضل علی نفسی، تو وہ تو میری ذات کی غلطی ہے نا، میری ذاتی غلطی ہے، علی نفسی، میری ذاتی غلطی۔ وان اهتدیت، اور اگر میں ہدایت پر چلتا رہوں، فبما یوحى الی ربی، تو وہ اس وحی کی بدولت جو میرا رب مجھ پر کرتا ہے، جو میرا رب مجھ پر کرتا ہے۔ دیکھیں بات کتنی کلیئر ہو گئی۔ وحی اور نبی دو الگ الگ ٹریک پر آ گئے، وحی اور نبی دو الگ الگ ٹریک پر۔ وحی میں غلطی کا امکان نہیں، نبی یعنی نبی کی ذات، اس میں غلطی کا امکان ہے، کوئی بات بھول بھی سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے غلطی ہو سکتی ہے، ذہن سے نکل گیا، ضروری ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہوں، نہیں، انسان ہے نا، بشر ہے، کوئی غلط کام کر دیا، ذہن میں نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بعد میں خیال آیا، کسی نے ٹوکا کہ یار سو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، او ہو غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، تو انسان غلطی کرتا ہے، اللہ معاف کرتا رہتا ہے، کون سی بڑی بات ہے اس کے اندر۔ تو یہ تو ہو گئی یہ بات، یہ آج کلیئر کر رہی ہے کہ قل ان زللت، اگر میں کسی غلط راستے پہ پڑ جاؤں تو وہ میری اپنی ذاتی غلطی ہے بھائی، تمہیں کیا رہنا دینا، اور اگر ہدایت پر رہوں تو وہ اس وحی کی بدولت، تم نے تو وحی کی اتباع کرنی ہے، نہ کہ میرے پیچھے لگنا ہے۔ یہ کلیئر کر رہی ہے آیت، یہ دو ٹریک کلیئر ہو گئے، وحی کی اتباع الگ اور نبی کی اتباع الگ، نبی کی نہیں کرنی میں غلطی کا امکان ہے، نبی حجت نہیں ہے، حجت وحی ہے، اسی لیے تو یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ نبی سے اگر غلطی ہو گئی تو وہ تو رجوع کر لے گا، اور اگر نبی کے ذات کے پیچھے تم لگے رہے تو تم اصلی گمراہ تو تم کہلاؤ گے، اس لیے کہ تم نے تو قرآن کے خلاف کیا، وہ تمہیں کہتا ہے کہ وحی کی اتباع کرو، تم نبی کی کیسے پیچھے لگ گئے؟ نبی وحی کی اتباع کرتا ہے، دوسرے بات کو سمجھیے، نبی وحی کی اتباع کرتا ہے، یہ اس کا مینر ہے، اس کا طریقہ کار ہے، یہ ہے اس کا مینر، اور درست ہے بالکل۔ ہر ایک کو جو وحی کی اتباع کرنی ہے، نبی بھی اس کے پابند تھے، وحی کی اتباع کیا کرتے تھے، یہ ان کا مینر ہے، اس مینر کو ہم نے اپنانا ہے، ان کی ذات کو نہیں، ان کے مینر کو یہ اپنانا ہے، یہ بس تم نے بھی نبی کے مینر کی اتباع کرنی ہے، ذات کی نہیں، یہ فرق ہے سمجھنے کا۔ ایک آیت اور جس سے گمراہی پھیلاتے ہیں نا یہ بازیگر مولوی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، اس سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں، بات کچھ ہے اور اسے بنا کچھ دیا اس کو، اس کا مطلب ہے کہ نبی کوئی بات وحی کہہ کر پیش کرتا ہی نہیں ہے، نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ وحی نہ کر دی جائے۔ تم جو اس کی طرف منسوب کرتے ہو یہ تمہارا جھوٹ ہے، نبی نہیں کہہ سکتا، یہ تمہارا جھوٹ ہے، اس نے نہیں کہیں، یہ ساری باتیں یہ بخاری مسلم نے منسوب کی ہیں نبی کی طرف، کالا کالا کر کے اور اپنی سند بیچ میں جوڑ کر، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے سنا، کرتے کرتے پہنچا دی بات کہ نبی نے یہ فرمایا، یہ تو ان کا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ نے تو اسے پابند کر رکھا تھا۔ دیکھیں آپ، کہتا ہے فذکر بالقرآن 50 کی 45، اے نبی آپ نصیحت کیا کیجئے قرآن سے، لو جی پابند کر دیا، اب قرآن سے باہر کہاں سے وہ ایڈوائز کر رہے ہیں، یہ کر لینا، وہ کر لینا، ایسا کر لینا، ویسا کر لینا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، قرآن سے باہر کیسے کہہ رہے ہیں، تو پابند کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید 50 کی 45، نصیحت کیا کر قرآن سے، قرآن سے باہر بطور ایڈوائس اس نے لاکھوں باتیں کہاں سے کر دیں، کیوں کر دیں، تو سارے غلط ہو گیا قرآن کے خلاف، یہ تو جھوٹ منسوب ہو گیا ان کی طرف۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، ہدایت دراصل وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ تو رسول نے جتنی باتیں کہی ہیں تو وہ اگر وہ یہ کہہ کر کہیے کہ اللہ نے فرمایا ہے،
تو وہ تو پھر قرآن میں لکھا جائے گا. اللہ کے فرامین تو قرآن میں لکھے جاتے ہیں. اور اگر وہ اپنی ہی باتیں کرتا، انسان تو سینکڑوں باتیں کرتا ہے، اس نے کب کہا کہ یہ وہی ہے؟ یہ اس کی ایسی تو ذاتی باتوں کی ہوئی نا. میں کھانا کھاؤں گا، میں پانی پیوں گا، مجھے پیشاب لگ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر بیٹھو، میں پھر قرآن نکالتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا لکھا ہے اس میں. یہ تو ساری اس کی اپنی بات ہے. کتاب ہدایت میں تو الگ چیز ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے نصیحت جو کرنی ہے وہ کتاب ہدایت سے کرنی ہے، قرآن سے. تو پھر اتنی ساری باتیں، لاکھوں باتیں جنہیں حدیث کہا جاتا ہے، یہ کیسے منسوب کرتی ہیں بخاری، مسلم نے، ترمذی، نسائی وغیرہ نے؟ یہ ہے فراڈ جناب. اور 20 آیت موجود ہے، 20. میں چھوٹے سے لیکچر میں کیا بتاؤں آپ کو، 20. اور لکھی ہوئی ہے ہم نے. اس مدعے پر آتے نہیں ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ کر. چلیے، والسلام.